سفر کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب خرافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں مصائب و آلام کی ہوائیں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں اور غم و آلام کی ندیاں بہت تیزی سے بہتی ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کچھ موضوع روایت کا سہارا لے کر یہ بیان کرتے ہیں کہ سال میں کل 50,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے صرف ماہ سفر کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بتائیے یہ مسلمان کا عقیدہ، پتہ نہیں کیسا مسلمان، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھے۔ اسلام کے اندر ایسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ اس مہینے میں کہیں سفر پر نکلنا یا کسی دکان کھولنا، کوئی کاروبار کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی، گھاٹے کا سودا ہوگا، لہذا ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر شادی کرنا بھی وہ ایک دم غلط سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں شادی کرتا ہے تو اس کی شادی یہ بربادی ہوگی، خانہ آبادی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ 3، 13 اور 23 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان تاریخوں کے اندر کیا ہے، شادی کا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر اس مہینے کے پہلے جو 13 دن ہے پورا، ان دنوں کے اندر خصوصاً شادی سے وہ کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ سفر سے پہلے جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے نئے جوڑے کو ان 13 تاریخوں کے اندر کا ملنے سے کلی طور پر منع کرتے ہیں، اور اسے یہاں تک کہ ایک دوسرے کے چہرہ بھی دیکھنے کو نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں کیا باطل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ اسی مہینے کے اندر شادی ہوئی، سفر کے اندر۔ تو اگر سفر کے اندر شادی کرنا بربادی کا باعث ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی بربادی ہو گئی تھی؟ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں جو برکت ہوئی اس کا اندازہ لگائیں کہ یہی وہ شادی ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جس کے پیٹ سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے کہ وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى فاحسن الثناء، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت زیادہ تعریف کی۔ قالت فغیرت یوما، مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا ما اکثر ما تذکرها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھی عورت کو جس کے دونوں جبڑے لال ہو چکے تھے اس کو آپ اتنی زیادہ کثرت سے کیوں یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر آپ کو بیوی عطا کی، یعنی میں نے وہ اپنی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا میرے ساتھ ان کا سلوک تھا، ان کی کیا ہمدردی تھی میرے تئیں، کہ اس وقت جب پورے دنیا کے لوگوں نے میرا انکار کیا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جس نے مجھ پر ایمان لایا، جس وقت تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جس نے میری تصدیق کی، اور جس وقت تمام لوگوں نے مجھے محروم کیا یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جس نے میری اپنے مال کے ذریعے میری مواسات اور غمخواری کی، ہمدردی کی، مجھے تقویت پہنچائی، اور وہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جس کے بطن سے رب العالمین نے مجھے اولاد عطا کی اور دیگر بیویوں سے اولاد عطا نہیں کی۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بربادی کا سبب بنا تھا؟ اور اسی شادی سے وہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی کہ جس فاطمہ کی تعریف بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بربادی کا سبب بنی تھی؟ کیا خیر و برکت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مبارک ہی مبارک تھی۔ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے حسن حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا بابرکت نہیں بلکہ بربادی کا سبب ہے، کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ ان بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ محرم اور سفر کے مہینے کو صرف اس وجہ سے منحوس قرار دیتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے اور سفر کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حالانکہ کسی کی موت یا کسی کی شہادت سے کسی دن یا مہینے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ کسی کی موت کی وجہ سے کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس قرار پاتا تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی منحوس قرار پاتا، کیونکہ جس حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی موت اور شہادت کی وجہ سے جن مہینوں کو منحوس قرار دیتے ہیں انہی حسن حسین رضی اللہ عنہ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر جن کے ہاتھوں خیبر کا عظیم قلعہ فتح ہوا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ بہرحال جن کا مقام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھا۔ اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ بھی منحوس قرار پاتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کے تیسرے خلیفہ ذو النورین جس کی زوجیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی اور جو حیا اور شرم کے اس مقام پر فائز تھے کہ فرشتے بھی جن سے شرم کھاتے تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اسی طرح دوسرے خلیفہ جن کا وہ مقام تھا، وہ رعب و دبدبہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان کی بھی مجال نہیں تھی کہ اس گلی سے گزر جائے، اور جن کے قبول اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو علی اعلان کھلے طور پر اللہ کی عبادت اور دیگر احکامات پر عمل کرنے کا موقع نصیب ہوا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ان 2 خلیفوں کی وفات ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تو یہ ذی الحجہ بھی منحوس قرار پاتا۔ اسی طرح جمادی الاولیٰ کا مہینہ بھی منحوس قرار پاتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر پہلے خلیفۃ المسلمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والا صدیق اکبر یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور تو اور ربیع الاول کا مہینہ بدرجہ اولا منحوس قرار پاتا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر عظیم شخصیت، محسن انسانیت، ابن آدم کے سردار، مظلوموں کے مددگار، مغموموں کے غمخوار، عدل و انصاف کے علمبردار، امن و امان کے پیامبر، اخلاق حسنہ کے پیکر اور رحمت و رافت، محبت و مودت کے خوگر، سچی انسانیت کے آنسو پوچھنے والے، دکھوں کے دکھ درد میں کام آنے والے، ظالموں کو سیدھی راہ دکھانے والے، عرب کے اکھڑ بدوں اور غیر مہذب انسانوں کو دنیا کے سامنے ایک مہذب و مثقف انسان بنا کر پیش کرنے والے، اور کفر و شرک، ظلم و بربریت اور ہر طرح کی معاشی و معاشرتی اور اخلاقی و سماجی برائیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کرنے والے، یعنی رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین، ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بدرجہ اولا ربیع الاول کا مہینہ منحوس قرار پاتا۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی مہینہ یا دن نہیں باقی بچے گا تو پتہ چلا کہ کسی کی موت یا شہادت سے کوئی دن منحوس قرار نہیں پاتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ سراسر باطل عقیدہ ہے۔ ان باطل عقیدوں میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس ماہ کو اس وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں اس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، حالانکہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور اس ماہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس ماہ کے منحوس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے اور ہر سال سفر کا مہینہ آتا، یعنی آپ کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ سفر کا مہینہ آیا، تو کیا ہر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تقدیر الہی تھی، مرضی ربانی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس قرار نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ کے آخری بدھ کے تعلق سے بھی مختلف باطل عقائد پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ موضوع اور من گھڑت واقعات کو بنیاد بنا کر اس دن کو یعنی اس ماہ کے آخری بدھ کو یوم غسل صحت مناتے ہیں، اس کے اندر خصوصی طور پر غسل فرماتے ہیں، ہریالی پر
قدم رکھنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، باغوں میں چہل قدمی کرنا یہ سنت رسول اجر و ثواب کا باعث گردانتے ہیں، اور اسی طرح اس دن مختلف قسم کے کھانا پکانا، پھل فروٹ اور مٹھائیاں کھانا کھلانا، صدقہ و خیرات کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث گردانتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ تاریخوں کے اندر ان کے عقیدے کے برخلاف ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ تاریخ کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد اور سیرت النبی وغیرہ، ان کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات منه، کہ وہ بیماری جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی مرض الموت کی ابتدا کب ہوئی؟ یوم الاربعاء لیلتین بقیۃ من سفر سنۃ 11 فی بیت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 11 ہجری کو سفر کے مہینے میں، اس مہینے کو ختم ہونے میں 2 دن باقی تھی، اور وہ دن بدھ کا دن تھا، اس دن آغاز ہوا۔ ثم انتقل حين اشتد مرضه الى بیت عائشہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کیا گیا جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ وقبض یوم الاثنین ضحى في الوقت الذي دخل فيه المدینہ ل12 من ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اس عبارت کے اندر آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا سفر کے آخری بدھ کو بتایا گیا ہے، تو پھر ان کا یہ نظریہ رکھنا کہ اس آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بالکل برخلاف ہے۔ لہذا پتا چلا کہ اس دن کو یوم غسل صحت منانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، اس عقیدے کو سامنے رکھ کر غسل کرنا، خوشیاں منانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اس بدھ کے تعلق سے ایک بدعقیدگی یہ بھی رائج ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اگر اس بدھ کو کسی مریض کی عیادت کر لی گئی تو اس بدھ کے اگلا دن، یعنی جو جمعرات کا دن ہوگا، اس مریض کے قبرستان کی عیادت کی جائے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر اس آخری بدھ کو کسی مریض کو دیکھنے چلے گئے، بیمار پرسی کر لی گئی، تو پھر اگلے دن جمعرات کو وفات پا جائے گی۔ ایسی بدعقیدگی کی کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ اسی طرح اس بدھ کے دن ایک بدعقیدگی یہ بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں جو انبیاء کرام پر سلامت والی آیتوں کو لکھ کر دیتے ہیں، یعنی سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، اس طرح کی آیتوں کو لکھ کر دیتے ہیں، اور اس کاغذ کو جس پر لکھتے ہیں پانی میں ڈبوتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اس دن نازل ہونے والی تمام بلائوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اس بدھ کے تعلق سے ایک اور بدعقیدگی ہے کہ چاشت کے وقت ایک خاص طرح کی نماز ادا کرتے ہیں، 4 رکعت نفلی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورۃ الکوثر، 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور ایک مرتبہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہیں، اور سلام کے بعد 360 مرتبہ یہ ٹکڑا اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فقراء مساکین میں روٹیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ اس طرح نماز ادا کرنے سے اور یہ عمل انجام دینے سے اس دن جو آفتیں نازل ہوتی ہیں، جو پچھلے جمعہ کے اندر آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ماہ کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو ان تمام بلاؤں سے کیا ہے محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں کیسی کیسی بدعقیدگیاں مسلمانوں کے اندر درائیں۔ ممکن ہے کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ چاشت کے وقت تو ویسے بھی نماز مشروع ہے جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، تو اگر ہم اس وقت بعض مخصوص طریقے سے تو 4 رکعت نماز ادا کر لیتے، اس میں کیا حرج ہے؟ کون سا گناہ کا کام کر لیا؟ لیکن سنیے، اسلام یا دین اتباع کا نام ہے، ابتداء کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے پر عمل کرنا یہ دین ہے، اور اپنے
طور پر کوئی طریقہ ایجاد کر لینا یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، تو بدعت ہے۔ اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ ایک تو آپ بلا ثبوت اور بلا دلیل کے اس مہینے کے اندر آفتوں اور مصیبتوں کو دعوت دیں، اور پھر مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے عجیب عجیب واقعات گڑھیں اور عجیب عجیب اعمال انجام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس پر ہمارا مہر نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور بدعت وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، جہنم ہے۔ پتہ چلا صرف اچھا عمل دیکھ کر انجام دے لینا دین نہیں ہے۔ ہمیں یہ صرف یہ نہیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ عمل اچھا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اچھا عمل کا ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے اس اچھا عمل انجام دینے کے لیے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حدیث رسول سے۔ 3 صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے، جیسا کہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء 3 رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 لوگوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے گھر تشریف لائی، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، آپ کیسے عبادت انجام دیتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبادت انجام دیتے ہیں، کأنہم تقالوها، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو سنا تو اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھا۔ فقال، انہوں نے کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت انجام دیتے ہیں، پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ رہی بات میری تو میں پوری کی پوری رات عبادت ہی کروں گا، پوری کی پوری رات نماز پڑھوں گا۔ کیا کہا؟ نماز پڑھوں گا۔ وقال آخر، اور دوسرے شخص نے کہا انا اصوم الدہر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی ہر روز روزہ رکھوں گا۔ وقال آخر، اور تیسرے شخص نے کہا کہ انا اعتزل النساء، کہ میں بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، فلا اتزوج ابدا، اور کبھی بھی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ تو ان 3 صحابہ کرام نے کیا فیصلہ کیا؟ ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہر روز ہمیشہ کیا ہے روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ عبادت کی خاطر میں بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے عمل کیا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر عبادت کے لیے بیوی کے پاس نہ جانا، یہ کوئی خراب چیز ہے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو خبر دی گئی، ایسی بات ہے کہ 3 لوگ آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا اور بتایا گیا، تو انہوں نے ایسا فیصلہ کر کے دیا۔ لہذا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور دوسرے حدیث میں ہے فحمد اللہ واثنى علیہ، کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، انہیں خطبہ پڑھا اور کہا فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی بات کی ہے؟ ایک دوسری حدیث میں ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں، اور فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ سنو کہ میں تم میں سب سے زیادہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، خشیت الہی ہے، لیکنی اصوم و افطر، لیکن اس کے باوجود میں کیا ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ رکھتا بھی نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں بیوی سے ملتا بھی ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو جو شخص میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تب اندازہ لگائے کہ صرف اچھا عمل دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس اچھا عمل کو انجام دینے کے لیے یا کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، سب سے پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز متابعت رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے
اس طریقے کے مطابق انجام دینا، تبھی وہ عمل قابل قبول ہو سکتا ہے، ورنہ وہ عمل وبال جان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں پہلے دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے اس عمل کو انجام دینے کے لیے، اس کے بعد ہی ہم کو یہ قدم اٹھائے اور عمل انجام دیں۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔